سعید آباد چاندنی چوک ملک صاحب کے گھر پہ ہم نے یہاں پر ایک روزہ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا، جس میں ہمارے ساتھ جو تعاون کیا سب سے پہلے ہمارے حاجی صاحب یہاں تشریف فرمائے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد رستم امان صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، پھر یہ کیا کہتے ہیں جو انصر صاحب، ان سارے لوگوں نے یہاں پر ایک عوام کی خدمت کے لیے ایک اچھا ایک پلیٹ فارم تیار کر کے عوام کو دیا، جس میں ہڈیوں کا، کیلشیم کا اور موٹاپے کا مفت ٹیسٹ کیا گیا، جو کہ عام طور پہ لیبارٹریز کے اندر 3 سے 4 ہزار روپے میں کیا جاتا ہے، جس میں ہماری ہڈیوں کی کیلشیم کی کمی، باڈی کی تمام ویکنیس اور جو بھی ڈیفیشنسیز ہماری باڈی میں پائی جاتی ہیں، اس کا یہاں پر ایک تسلی بخش علاج کیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام ان لوگوں نے مل کے آپس میں اٹھایا، جس میں ان کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا اور عوام کو بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ فائدہ پہنچا۔ میڈیسن جو ہمارے پاس موجود تھی وہ تمام نیچروپیتھی، جس میں کیمیکل کسی بھی چیز میں استعمال نہیں کیا گیا تھا، جس میں ریئیکشنس کے چانسز 0% ہوتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ جہاں جہاں ہمارے یہ احباب ہمیں بلائیں گے، انشاءاللہ ہم ان کے شانہ بشانہ عوام بلا کسی لالچ، بلا کسی اور کسی بھی چیز کے کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ آئندہ کے وقتوں میں وقتاً بوقتاً جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا رہے گا، رستم عوام صاحب کی زیر نگرانی ہم یہاں پہ کیمپنگ کا آغاز کرتے رہیں گے اور عوام کی خدمت کے لیے ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کریں گے۔ بہت شکریہ حاجی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک خاتون اس وقت زونل آفس مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک ضلع غربی چرچ والی گلی میں ہم موجود ہیں، اور آج ہمارے لیے بڑی مسرت کا دن ہے کہ فیملی کیئر کے ہمارے ڈاکٹر نور عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیں انتہائی خوشی ہے کہ انہوں نے ہمیں عزت افزائی کا موقع دیا۔ وہ ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں عزت افزائی کا موقع دیا، عوام کی خدمت کا موقع دیا، اور ہماری جو 3 تنظیمیں جن کے پلیٹ فارم سے آج پروگرام ہو رہا ہے، میں ان کے نام بھی آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، جو یک جان دو خالد والی بات ہے، مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، انجم فلاح دائرہ کراچی اور مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی دہلی۔ یہ 3 تنظیمیں تو بہت ہیں ہماری، لیکن زیادہ تر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان تنظیموں کے تحت جو بھی کام کریں ان کو ہم ہائی لائٹ کریں جو ہماری تنظیمیں ہیں۔ تو ہم تنظیموں کے تمام عہدیدار سرپرست ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں نے وقت دیا اتنا، اور اتنا اچھا جو پروگرام یہاں پر ہوا۔ تو جیسا انہوں نے کہا کہ ہمیں موقع دیا جائے، تو میں پہلا موقع آپ کو دے رہا ہوں کہ بھٹو کالونی آپ نے نام سنا ہوگا، ویسے تو مصطفیٰ آباد نام ہے اس کا، بہت پرانی ہے، جب ہم اتنی ریت میں وہاں جایا کرتے ہیں، بہت پرانی آبادی ہے، تو وہاں پر بھی ہماری خواہش ہے کہ وہاں پر بھی ایک کیمپ لگایا جائے۔ ان شاء اللہ وہ آپ سے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے، وہاں بھی لوگوں کے مشورے سے پھر ان شاء اللہ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی کب لگایا جائے، تو پھر ان شاء اللہ یہ ہماری طرف سے آفر ہے آپ کو کہ ایک چانس ہم آپ کو دے رہے ہیں بھٹو کالونی۔ وہاں میں نے تقریباً 2004 میں ایک کیمپ لگایا تھا، ہمارے کارڈیو کے ڈاکٹر ہیں سکندر، ان کے ساتھ مل کے ان کی بڑی تنظیم انٹرنیشنل لیول کی، تو وہاں اس زمانے میں ہم نے 2004 میں تقریباً 6.5 لاکھ روپئے سے میڈیسن اس زمانے میں تقسیم کی تھی، اب تو اس کی مالیت بھی بہت ہوئی، تو اللہ نے ہمیں اعزاز بخشا تھا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے توسط سے پھر ایک بار، اور تمام جو بھی یہاں لوگ موجود ہیں، ہمارے انصر بھائی، ملک فیاض امان بھائی، رستم بھائی، جو بھی اس آج کے جو ہمارے سے جو لوگ بھی ہم ہیں انوالو اس کام میں ان سب کا شکر گزار ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی انسانی خدمت کے جذبے کے تحت وہ ہمارے شانہ بشانہ ہوں گے، کیونکہ ہماری سوچ محدود نہیں ہے، جیسا آج وقت آ گیا ہے کہ ہمیں پاکستانی قوم بننے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہمیں نقصان پہنچا ہے پاکستان کو، تو صرف یہود و نصارہ قادیانی کے ایجنٹوں کی سازشوں کے تحت، ورنہ یہ وہ کراچی ہے جو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو میں نے دھلتا ہوا دیکھا ہے، فٹ پاتھ پہ لوگوں کو سوتا ہوا دیکھا، اس زمانے میں ہماری شلوار کی جیب میں کیونکہ جیب کتنے پیدا نہیں ہوئے تھے، تو کوئی بھی ہوتا تھا، کوئی نہیں پوچھتا تھا تو پنجابی ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، بس ایک انسان ہے۔ لیکن آج یہ حالت ہو گئی اس کراچی کی کہ ہم اپنے آپ سے خوف کھا رہے ہیں، ہم اپنے بھائی سے ہی خوف کھا رہے ہیں، اتنا معاشرہ بگڑ چکا ہے کہ خون سفید ہو چکے ہیں، اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی عزت نہیں کر رہی، تو اس میں قصور کسی کا نہیں ہے، قصور ماں باپ کا ہے۔
آج ہمارے ماں باپ نے ہماری اچھی پرورش کی ہے تو آج ہم آپ کے درمیان بیٹھ کے اچھی باتیں کریں. اگر ہمارے ماں باپ نے اچھی تربیت نہ کی ہوتی تو ہم بھی انہیں کی طرح ہوتے جو آج ہماری اولادیں ہیں. یقین کریں مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب میں اپنی کسی بچی کو یونیورسٹی میں کالج میں آئس پیتے ہوئے اس کی ویڈیو دیکھتا ہوں. ماں باپ کو احساس نہیں ہے لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میری بچی ہے, پاکستانی بچی میری بچی ہے, قوم کی بچی ہے, تو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ سب کا فرض ہے. اگر ماں باپ پورا نہیں کر رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن محلے کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے, اور جو باہر محلے کے استادوں کا بھی فرض ہے. اگر ماں باپ پوری نہیں کر رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جس کا جو ڈیوٹی ہے وہ تو پوری کرے نا. تو انشاءاللہ کافی حد تک ہم اپنے بچوں کو جو ہے تربیت کر سکیں گے, اکابرین سے متعلق بتا سکیں گے. میں بچوں کو قصوروار نہیں ٹھہراتا. جب ہم نے پیمپر لگا دیا, موبائل دے دیا, بچے کیا کریں گے؟ اب وہ ڈاکٹر قدیر خان بھاگنا جنا تو نہیں بنے گی نا بچے ہمارے, وہ چور ڈکیت ہی بنیں گے. تو یقین کرو اب تو یہ حالت ہے کہ کراچی میں چور ڈکیتوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم ماشاءاللہ خود کفیل ہیں. ہمارے بچے یہ حالت ہے آج کہ ہم جعلی ایف آئی آر کٹوا دیتے ہیں کہ صاحب ڈکیتی پڑ گئی, پتہ چلتا ہے ہم نے خود ہی ڈکیتی ماری ہے. تو یہ جو معاشرہ اتنا بگڑ جائے تو بتائیے کہ آپ کس سے توقع رکھیں گے؟ تو یہ ہر آدمی کا فرض ہے, صرف نہ مہران کا ہے, نہ ملک فیاض بھائی کا, نہ انصر بھائی کا. یہ سب کا فرض ہے کہ اپنے علاقے کو ہم نے خود کلیئر کرنا ہے. نہ پولیس کے آسرے میں رکھنا ہے, نہ ہم نے اگر ہم جرائم پیشوں کو اگر سپورٹ نہیں کریں گے تو پولیس بھی ان کو پناہ نہیں دے سکتی, رینجر بھی نہیں دے سکتی. یہ میں بیٹھ کے باقاعدہ بات کرتا ہوں میڈیا صاحب سے کی, میں نے کہا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک ہم ہی سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ کیا کر لیں گے؟ اگر پکڑ بھی لیں گے چھوڑ جائے گا. تو یہ صورت حال ہے. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کر کے, بھائی اپنے اپنے علاقوں کو خود سیو کرنا ہے. اور مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک ہماری ٹیم ہر پورے کراچی کے اندر آپ کے ساتھ ہے, کیونکہ ہم بلا امتیاز کام کر رہے ہیں, کسی علاقے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. نہ کسی قسم کا تعصب ہے ہمارے پاس. عیسائی بھی ہمارا بھائی ہے, ہمارا ہندو بھی ہمارا بھائی ہے, پارسی جو بھی اس ملک میں رہتا ہے. اور آج اس ملک کو ضرورت ہے کہ اس تمام تعصبات سے بالاتر ہو جائے. میں نے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو پیغام دیا ہے کہ جس طرح آپ لوگ شکوہ کرتے ہو اپنے پاکستان کی قیادت کا ساتھ دیا تھا, تو آج مشکل وقت پڑا ہے, آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو. پاکستانی بولو, شکیبہ کرنا چھوڑ دو, شکیبہ کا وقت گزر چکا ہے. اس کے ساتھ ہی میں ان نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان, جیوے جیوے پاکستان, نو جنا کیب نو انٹری مذاہب, غدار قائد. اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.